وہ لوگ, بلکہ یہ بھی خوشخبری دیتے چلیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈرائیورز کا HTV کا لائسنس ہے, HTV کا لائسنس اور 3 سال پرانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں, اسی لنک کے اوپر وہ اپنا پروفائل ہمیں بھیجیں ضرور, اور کوشش کریں کہ 35 سال سے کم ہی ہو, 35 سال سے اوپر نہ جائے. منیمم ویج پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی تقریباً 3 لاکھ سے اوپر سیلری ملتی ہے. بالکل, ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے کی ہوئی ہیں جاپان سے, جاپنیز لڑکیوں سے شادیاں, اور بڑی اچھی ہوتی ہیں. مطلب جاپنیز لڑکیاں, میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ گاڑی اور لڑکی دونوں وفادار ہیں, جلدی دھوکہ نہیں دیتی. اچھا, جاپان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ, اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی شاندار پوڈ کاسٹ ہوگا اس حوالے سے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جو ہے وہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے اوپر بات کریں گے. حسن بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور حسن بٹ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. حسن بٹ صاحب کا مختصر میں تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں. جاپان میں 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ان کو یہ وہاں مقیم ہیں, اور درد دل رکھنے والے آدمی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے سوچتے ہیں. یہ پاکستان تشریف لائے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ان سے ایک ریکارڈنگ کر رکھی ہے, اگر آپ کی نظر سے گزری ہو. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جاپان سے پاکستان آتے ہیں کام کے سلسلے میں, اور ہم آپ کو کیمروں کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. یہ بھی کام ہے جی, یہ بھی کام ہے. دیکھیں میسج جتنا اچھے زیادہ تر لوگوں کے پاس جائے گا اتنا زیادہ کام جو ہے نا ہمارا. اپرچونٹیز کا فقدان ہے پاکستان میں, اور پچھلے 3 سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی دوست سے, کسی ریلیٹیو سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں آسٹریلیا, کینیڈا, UK ان ممالک کی طرف کہتے ہیں, یا گلف میں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہلے سے لوگ مقیم ہیں اور ان کو اس کے متعلق پتہ ہوتا ہے. جاپان ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے اور ہمارے پاکستانی اس کو بہت کم ایکسپلور کرتے ہیں. تو آج جو آپ کو جس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ وہ تمام اپورچونٹیز جو پاکستانیوں کے لیے جاپان میں ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے اس انٹرسٹ کے ساتھ کہ وہ جاپان جانا چاہے, تو سب سے پہلا سوال شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے ذہن میں اپنی تعلیمی قابلیت اور مہارت یہ ہوگی. تو یہ ان دونوں چیزوں کا کیا سٹیٹس ہو کسی شخص کے پاس, تو پھر وہ ہماری پوڈ کاسٹ کو آگے دیکھنا شروع کرے. جی بہت شکریہ. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ بزنس کو یا اس کام کو میں اچھے سے سمجھتا ہوں, یہ بزنس سے زیادہ سر میرا مشن ہے. زبردست. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو پاکستانی ہیں نا وہ جاپان چلے جائیں. اچھا, اس میں دونوں تو لوگوں کا فائدہ ہے, ہمارے جو لوگ جائیں گے ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گلف وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں یا دوسرے اس میں جو سیلریز آپ دیکھیں وہ ایز کمپیئر ٹو جاپان آدھی ہیں. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 جو بندہ ہم نے اگر لیٹ سپوز گلف میں بھیجنا ہو, اگر 10,000 جاپان میں بھیجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ملک کو ڈبل ریمیٹنس آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ بچہ ہوگا جو ایک بار جائے گا وہ ساتھ اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کو بھی کوشش کرے گا میں لے جاؤں, کچھ کر لوں اس کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کو ایک سپورٹ ملتا ہے, اچھی جگہ, اچھا بندہ اچھی جگہ پہ چلا جائے. تو ابھی آپ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں یا اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اس کی جو اسکل ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی ایسے لینگویج اسکول کے ساتھ کولیبوریشن کر لی جائے جو ہمیں لیبر پہ بچے تیار کر کے دے دے ورک ویزا کے لیے. اچھا, ورک ویزا کے لیے. انفارچونیٹلی مجھے ایسا کوئی اسکول نہیں ملا. یہ سب یہاں پہ کسی اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ جو لینگویج اسکولز ہیں. تو ایٹ دا اینڈ پھر ہمیں کچھ سوچنا پڑا. ہم نے کہا پچھلی بار بھی جب آپ کی پوڈ کاسٹ میں ہم بیٹھے تھے جی تو مسائل ہم نے بہت زیادہ بیان کیے تھے. ہاں جی, تو لوگ کہتے ہیں کہ مسائل تو آپ نے بتا دیے, ان کا حل کون بتائے گا. ہاں جی, آج اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے نا, آج سولوشن کی طرف جائیں گے. تو سولوشن اس کا سب سے پہلا یہ ہے جی کہ ہم نے اب اپنا انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ونڈرفل. اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے اور 1 دسمبر ہم نے اس کی اسٹارٹنگ ڈیٹ رکھی ہے. میں نے 2 لفظ جاپانی سیکھے ہیں, ساکورا جنزائی. جنزائی. ہاں جی. اچھا, تو یہ بنیادی طور پہ حسن بٹ صاحب کی فرم کا نام ہے, اور
یہی اسی نام سے اسکول آپ یہاں پہ؟ بالکل، ساکورا جاپنیز لینگویج اسکول کے نام سے ہم نے بنایا ہے. جینزائی چونکہ مین پاور کو کہتے ہیں, اچھا, تو وہ جو ہمارا مین پاور کا ایک الگ سے کمپنی ہے, وہ اس کا نام ہے ساکورا جینزائی اوورسیز امپلائمنٹ, اور جو اسکول ہوگا وہ ساکورا جاپنیز لینگویج اسکول ہوگا. اس کا نام الحمدللہ فکس ہو چکا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ریکروٹمنٹ اسٹارٹ کر چکے ہیں, بلکہ وہ بچے, یہ صرف آپ کی پوڈ کاسٹ ہوئی, آپ کی وسادت سے ہم ان کو لنک شیئر کر دیں گے اس میں کمنٹس میں, کہ وہ بچے جو انٹر کر چکے ہیں اور جن کو تھوڑی بہت کوئی بھی اسکل آتی ہے یا صرف انٹر بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, تو ان کو ہم یہ لنک دیں گے. وہ اس لنک پہ کلک کر کے اپنا فارم فل کر کے ہمیں بھجوائیں. ہم ان کی پروفائل کو جو ہے وہ ریویو کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ آپ ایڈمیشن کے لیے آ سکتے ہیں ہمارے پاس. یہ بہت لمیٹڈ سیٹ ہے, ہم نے پہلا بیچ صرف 100 اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ کرنے کا. تو پھر یہ بتا دینا کہ اگر کسی کو اسکل نہیں آتی جی تو وہ کون سی اسکل جلدی سیکھنا شروع کر دے. اس میں سب سے بہترین چیز ہے, کیونکہ جاپان ایک مینوفیکچرنگ کنٹری ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو اسکل نہیں آتی وہ ایٹ لیسٹ کسی مشین آپریٹنگ, جو ویلڈنگ ہے, جو آپ سمجھ لیں کنسٹرکشن ورکر میں جس طرح یہ پلمبرنگ کی جاب ہے, اس طرح کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اسکل خود لے لے. اور جو باقی ایشوز ہیں وہ لینگویج سے ریزالو ہو جاتے ہیں. دیکھیں آج مشینری اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, ٹولز اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ آپ جسٹ اگر کسی کی کہی ہوئی بات اچھے سے سمجھ لیں نا تو آپ کام پرفارم کر لیتے ہیں. جی, خاص طور پہ جاپان میں نے خود پارٹ ٹائم جابس کی ہوئی ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کو صرف اگلے کی بات سمجھ آ جائے کہ وہ آپ کو کہہ کیا رہا ہے, آپ اپنا کام پرفارم کر لیتے ہیں. تو لینگویج جو ہم پتہ ہے کہ ہمیں 50% سے زیادہ جو ریزالو چیزیں کر سکتی ہے وہ لینگویج ہے, اس پہ ہم نے اب پورا زور دیا ہے. ہم نے کریکولم اپنا ڈیولپ کیا, اب فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہم نے بکس ساری اپنی پرنٹ کروائی ہیں. اور بیسیکلی جو پریکٹیکل لینگویج ہے, جو انٹریکٹیو لرننگ ہے, ہم نے اپنے اسکول میں اب ایک ایکٹیویٹی روم بھی ڈیزائن کیا ہے. دیکھیں یہ نیچر ہے کہ جو انسان سنتا ہے وہی بولتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جب وہ جاپنیز سنے گا دوسروں سے, ٹیچر سے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے, تو وہ اتنی زیادہ بولنے کی بھی کوشش کرے گا. تو ہم نے کاپی پینسل نہیں پکڑانی وہ لوگوں کو, ٹھیک ہے. ہم نے کہنا کہ آپ ایکٹیویٹیز آئیں, گیمز کھیلیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو لرننگ کریں تاکہ آپ کی اسکلز جو ہیں جلدی سے زیادہ. اور دورانیہ کتنا ہے اس کا؟ ہم نے جو لینگویج کی ٹریننگ رکھی ہے وہ 6 months کی رکھی ہے. 6 month بچہ جاپنیز لینگویج سیکھے گا, وہ اپ ٹو دا مارک ہمارا پلان ہے اس کو لے کے جانے کا. اچھا, ویسے ایوریج جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کے مشاہدے میں تو اکثر آتا ہوگا کہ ایک شخص نے آغاز کیا لینگویج سیکھنے کا تو کتنے مہینے کے بعد وہ اس قابل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اسے بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ آپ نے کسٹمائز کریکولم ڈیزائن کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں پہ کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں, کون سی زبان جلدی اور کون سے الفاظ یا جملے جو ہیں وہ ضروری ہونے چاہیے, تو اس حد تک بگنر لیول اگر اس کو ہم کہیں, شاید کوئی لیول بھی ہوتے ہیں. جی, اس میں بیسیکلی N5 سے بیسیکلی یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. N5 4 3 2 1 دا نیٹو لیول, مطلب وہ مشکل لیول ہے, وہ کوئی جاپنیز بھی اگر بغیر تیاری کے دینا تو وہ پاس نہیں کر پاتا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے 3 تک کام چل جاتا ہے. جی, ہم تو 4 تک اگر وہ اچھے سے سیکھ لے, کیونکہ صرف ٹیسٹ پاس نہیں کرواتے, ہم اس کو پریکٹیکل لینگویج سکھاتے ہیں کہ ایکچوئل میں لیٹ سپوز کوئی ڈرائیور جا رہا ہے یہاں سے, ہمارا چونکہ اس بار مین مقصد ڈرائیور اور کیئر ورکرز کے لیے ہے. اچھا, ہم ڈرائیورز یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ, بلکہ یہ بھی خوشخبری دیتے چلیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈرائیورز کا HTV کا لائسنس ہے, HTV کا لائسنس اور 3 سال پرانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. اسی لنک کے اوپر وہ اپنا پروفائل ہمیں بھیجیں ضرور, اور کوشش کریں کہ 35 سال سے کم ہی ہو, 35 سال سے اوپر نہ جائے, کیونکہ جاپنیز سوچ رہے ہیں ان کو 10-15 سال اپنے پاس کام کروانے کا, تو پھر 50 تک بندہ چلا جاتا ہے. تو ہمارا 25 سے جو 35 سال کا ایک بریکٹ ہے وہ ہے ڈرائیورز کے لیے. ویسے پریفرڈ ایج ہے کیا؟ یہ تو چلے آپ نے میکسیمم حد بتا دی نا کہ 35 سال تک, کم سے کم یہ بلائی حد ہے. شروع میں اگر کوئی 22-23 سال کا, ہمارے پاس تو 19 سال کا بھی آئے تو 1 سال اس کو لگ جاتا ہے جاتے ہیں, تو 20 سال کا ہو جائے گا. تو ہماری بیسیکلی جو مین بریکٹ ہے وہ 20 سے 30 کی درمیان ہے. اچھا, 20 سے 30 والا جو بندہ ہے وہ ایزیلی جاپان جا سکتا ہے. جاپنیز بھی اس کو ایزیلی جو ہے نا وہ پک کر لیتے ہیں. اس سے اوپر جب 35 صرف اس لیے ڈرائیورز کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ڈرائیورز ہے وہ بڑا ایکسپیرینسڈ کام ہے, تو گاڑی جب بندہ چلا رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی نہیں لے گا, وہ دوسروں کی بھی جو ارد گرد زندگی ہیں ان کا بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے.
ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ایکسپیرینس بندہ ہمیں چاہیے, ورنہ تو 30 ایج کا مطلب ہمارے جو ابھی تک 5 بیچ گئے ہیں اس میں سے 25-26 کے میکسیمم بچے تھے. اچھا حسن صاحب, یہ سنتے ہی نا اب ہم پہلے کچھ ایسے سوالات کو ایڈریس کر لیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں. جاپان سے متعلق بہت ساری چیزیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو جاننے کو ملیں گی, لیکن اب فوراً کسی کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ اچھا میں تو ایلیجیبل ہوں, میری ایج بھی 20 ایئرز ہے اور میں نے انٹر کیا ہوا ہے اور میں کام بھی سیکھ سکتا ہوں, تو اس کو لگا ہوگا یار پتہ نہیں کتنے زیادہ میرے پیسے لگ جائیں گے یہ لینگویج سیکھنے میں اور پھر میرے جاننے میں, کیا میں فائنینشلی بھی اس ماڈل کو افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں تاکہ. اچھا, اس میں دیکھیں ہم نے اس کو بڑا بیلنسڈ کیا ہوا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بندے کے پیسے لگیں اور کم سے کم کمپنی کے بھی لگیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جاپنیز کمپنی جس کو ایکچوئل میں لیبر چاہیے, ہم اسے کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے آپ بھی نکال لیں, ون ون سچویشن ہو. تو یہ اور جو یہاں سے بچے سے پیسے لیے جاتے ہیں وہ 1 سال میں 4 مختلف ایک ساتھ میں لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کے لیے وہ دینا آسان ہو جائے. اماؤنٹ کچھ کیٹیگریز میں زیادہ ہے, کس میں کم ہے. جیسا کہ ہماری انٹرنشپ جو کیٹیگری جاتی ہے تو بہت نامنل چارجز میں چلے, مطلب ان کی وہاں کی سیلری کا ہاف بنتا ہے 1 مہینے کی. اچھا چلیں ہم ایگزیکٹ اماؤنٹ اگر, کیونکہ یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں چیزیں, کیا یہ پروسیس انیشیٹ کرنے میں 1 ملین سے کم لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں؟ جی 1 ملین سے کم ہے. 1 ملین سے کم ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ اس وقت جاپان کے ویزے کا ریٹ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ دیکھیں, 4 ملین منیمم. اچھا. اور ان لوگوں کو میں ایسے کچھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ ملتا ہوں جب آتا جاتا ہوں, 55 لاکھ روپے والا مجھے میکسیمم ایک بندہ ملا ہے ورک ویزے کے لیے. ورک ویزے کے لیے. اور یہ وہ ورک ویزا ہے جو کام نہیں دیتا آپ کو. ایسا کہ جیسے میری کمپنی ہے, میں نے آپ نے کہا جی میں نے جاپان آنا ہے, یہ لو 50 لاکھ روپے, میں نے آپ کو اپنی کمپنی میں ویزا نکال کے دے دیا. ٹھیک ہے. اور آپ سے 55 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی ہماری ڈیل ڈن ہوئی وہ لے لیے. اور پھر وہ وہاں پہ بھی وہی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ بندہ جاب کرتا ہے اور آپ کو وہ جاب کر نہیں سکتا نا سر. اچھا, وہ صرف میری کمپنی میں جاب کر سکتا ہے, اور میری کمپنی میں تو کام نہیں ہے, میں نے تو صرف ویزا بیچا ہے. اچھا. اسی طرح کے ایک بندے نے ابھی پچھلے منتھ جاپان میں خودکشی کی ہے. وہ یہاں سے 50 لاکھ روپے دے کے گیا ہوا تھا, اور جب 6-8 مہینے گزر گئے نہ اسے آگے کچھ نظر آ رہا ہے, کام نہیں مل رہا, اوبیسلی کہیں نہیں کر سکتا. اور جب یہاں پہ ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے اوبیسلی کوئی گھر بیچ کے گیا ہوگا, کچھ نہ کچھ یا قرضہ لے کے گیا ہوگا, کچھ نہ کچھ کر کے گیا ہوگا, تو اس نے سر دریا میں چھلانگ لگا دی. اور وہاں سے تو جاپانیوں نے بچا لیا اس کو, دریا میں سے نکال لیا جیسے کیسے کر کے, لیکن 3-4 دن وہ ہاسپٹل میں رہا, پھر سروائیو نہیں کر سکا. ایٹ دین اس نے پھر وہ ہاسپٹل کے درمیان اپنا یہ انٹرویو دیا کہ میں ایسے بندے کو پیسے دے کے آیا تھا, اور جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کرتا, میرے بچے ہیں پیچھے, اور میں پیسے جو تھا وہ دے کے یہاں آ گیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک ڈسکلیمر بھی ہے جو ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, آپ سے پیسے رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. بیک ٹو دا ٹاپک سر, وہ جو بچہ, چلیں اب ہم اسٹیج 2 پہ آ گئے کہ اس نے کہا کہ میں نے فنڈز بھی ارینج کر لیے, میری ایجوکیشن بھی ہے, اور لینگویج کے لیے مجھے جو ہے وہ 6 ماہ چاہیے, اور اس کا جو ویزا کا پروسیس سٹارٹ ہوگا وہ اس کی لینگویج سیکھنے کے بعد ہوگا یا ساتھ ہی آپ اس نہیں وہ بعد میں ہوگا, کیونکہ دیکھیں ویزا تب ہوگا جب اس کی جاب کنفرم ہوگی. ہم ایسا نہیں کرتے کہ آزاد ویزا لے کے چلے جائیں وہاں جا کے نوکری ڈھونڈیں گے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچہ یہاں سے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پیمنٹ ہو, یہ آپ کی سیلری ہوگی, یہ الاؤنسز ہوں گے, اتنے گھنٹے کام ہوگا, اتنی چھٹیاں ہوں گی, اتنا بونس ہوگا, ایون وہ بھی اس کو یہاں سے بتایا دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ انٹرویو میں بیٹھتا ہے, کلیئر کرتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو بیسیکلی جو 6 مہینے ہیں وہ ایک لیول تک آنے کی انٹرویو کی تیاری سمجھ لیں, اور ایک طرف امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یہ دونوں کام 6 مہینے میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچہ اس کے جیسے انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ایتھکس ٹریننگ بھی کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے جاپان جانے کے لیے. اوکے. اس کے ساتھ اس کی اگر اس میں کوئی اسکل نہیں ہے لیٹ سپوز, تو ہم اس کو کہیں اپنے قریب کسی مشینری والی کسی مینوفیکچرنگ والی فیکٹری میں اس کو تھوڑی بہت اسکلز بھی دلواتے ہیں تاکہ اس کو بیسکس پتہ ہوں. وہ بھی کرے گا. جیسے ڈرائیورز ہیں ہم. اچھا, اس سے پہلے ڈرائیورز والی سائٹ پہ یہ ایتھک ٹریننگ جو آپ نے بتائی ہے, تو وہ کیا ایتھکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم پاکستان میں فالو نہیں کر رہے ہوتے اور جاپان میں ہمیں وہ اگر نہ کریں تو سزا کے مرتکب ہو جائیں گے؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جی, ٹائم کی پابندی. اچھا. مطلب جاپان میں 1 منٹ لیٹ کا مطلب ہوتا ہے لیٹ.
یہ نہیں ہے کہ میں تو پاس ہی تھا, میں کمپنی میں آ چکا تھا, وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی, ٹائر پنچر ہو گیا تھا. مطلب حسن صاحب مجھے بھی سنا رہے ہیں آج میں 3 منٹ اسٹوڈیو میں لیٹ آیا ہوں. تو نہیں, آپ نے مجھے پہلے فون کر کے بتا دیا تھا. یہ پروویژن ہوتی ہے جی, اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں, مطلب ڈیلی کے لیے نہیں, اگر آپ کبھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کو بیفور ٹائم کال کر کے بتا دیں کہ میں کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں, میں ابھی پہنچ جاؤں گا. صحیح. اچھا. تو لیٹ ہونا جو ہے یہ بڑا برا مانا جاتا ہے. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ جاپان میں 8 بجے اگر آپ کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ 7:50 پہ آپ کمپنی میں انٹر ہوں, 7:55 پہ آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ پنچ ہو جائے, اور 8 بجنے سے پہلے 7:55 56 پہ آپ اپنے ورکنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوں. یہ 8 بجے کا مطلب. میں نے ایسے ہی جاپنیز کو بھی دیکھا جو 7:40 پہ 45 پہ اپنے ورکنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں جا کے کہ جی ہمارا کام اسٹارٹ ہونا ہے, اور ایون کام اسٹارٹ بھی کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری عادات پاکستان میں بلکہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے کہ اگر 9 بجے کا آفس کا وقت ہے, لوگ 10 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں اور پھر کافی لیتے ہیں اور پھر ورک موڈ میں آتے آتے آدھا دن گزر جاتا ہے, اور پھر آف ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے ہی ذہن میں آ گیا اب باقی کام جو ہے وہ کل کریں گے. تو ایسا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی. بیک ٹو دا, آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور کی اسکل جو ہے اس کے اوپر. ہاں جی, ڈرائیور کی اسکل کے لیے اوبیسلی ہمارے بچوں کے پاس جو ہے ڈرائیورز ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس اسکلس تو ہوتی ہیں, وہ چلاتے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. ظاہر ہے جس کے بعد 3 سال پرانا HTV ایٹ لیسٹ اس کے بعد 3 سال کا تو ایکسپیرینس ہوگا, ورنہ بہت سارے لوگ بغیر لائسنس کے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چل جاتے ہیں. جی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ جاپان کے رولز اوبیسلی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, فالو نہیں کیے جاتے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جاپان کے رولز کے مطابق یہاں پہ ٹریک بھی بنا دیا جائے. اچھا, گڈ. جو اور وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو کیسے اجازت ملے گی اس چیز کی؟ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری ٹریفک پولیس لاہور ہے اس کے ساتھ یہ کولیبوریشن کیا جائے. یہ تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ہوگا کہ ہمیں ٹریک کے اوپر پریکٹس کرنے کا موقع مل جائے گا. اور جو بچوں کو شروع میں 2-2.5 مہینے لگنے ہیں وہاں پہ جا کے لائسنس لینے میں, کیونکہ یہاں والا لائسنس وہاں تو چلے گا نہیں. صحیح. تو پریکٹس یہیں پہ کرائیں گے منیمم, وہاں پہ تقریباً 2 مہینے میں اس کو لائسنس مل جائے گا ڈرائیونگ اسکول جا کے. ٹھیک ہے. لیکن اس دوران وہ بچہ کیا کرے گا؟ ہاں جی, یہ تو واقعی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی, ہم اب وہاں سے فوک لفٹر جو جاپان میں اسپیشلی یوز ہوتے ہیں, لوگوں کے ویئر ہاؤسز میں, کمپنیز کے ویئر ہاؤسز میں جو ہوتے ہیں, جو پاکستان میں نہیں ہے, وہ بیٹریز والے ہیں, وہ کھڑے ہو کے چلتے ہیں فوک لفٹر. اچھا. تو ہم وہاں سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اسپیشلی اس لیے کہ لوگوں کو اسی فوک کے اوپر پریکٹس کروائی جائے جو جہاں وہاں جا کے استعمال ہونے. زبردست. تو ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میکسیمم ٹائم ہے, جو میکسیمم پریکٹس ہے اس کی, وہ یہیں پہ کم ریسورسز میں کمپلیٹ کر لی جائے, وہاں جا کے اس کو زیادہ ٹائم نہ لگے. جاپنیز گورنمنٹ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو لائیں, اور یہاں پہ 6 مہینے میں اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, آپ اس کو لائسنس دلوائیں. ویسے حسن صاحب یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا جاپان کو بھی ضرورت ہے, یہ آپ تو چلیں مشن کے طور پہ کر رہے ہیں, لوگوں کو سہولت ہو جائے گی, روزگار کے مواقع مل جائیں گے, اچھا انکم سورس بن جائے گا, تو کیا جاپان اس چیز کو انکریج کرتا ہے کہ کسی اور ملک سے ہمارے پاس لیبر آئے, یا پھر یہ آپ جو ہے وہ جبری طور پہ چاہ رہے ہیں کہ یار وہ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار میرا ایک کزن پہنچ جائے, آپ چاہتے ہو کہ یار میرے ملک سے بندے آ جائیں بس میں کسی طرح ایڈجسٹ کر لوں؟ نہیں, ایسا ہے کہ جب جاپنیز ایک نیگیٹو پاپولیشن کنٹری ہے اور ان کو لیبر کی یا ورکرز کی بے حد ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈرائیورز کی چلے بات لے لوں, کیونکہ آج کل میں ڈرائیورز کے پیچھے کافی پڑا ہوا ہوں. اچھا. تو ڈرائیورز کی بات کر لیں کہ جو ہماری صرف ایک گما میرا پرفیکچر ہے کہ ایک صوبہ ہے, اس کے اندر تقریباً 910 ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو میں پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں یہ میری گما کی جو ٹرک ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ مل کے میں اسٹارٹ کیا ہے, تاکہ جو بچے ہمارے تیار ہوں وہ آٹومیٹکلی ان کی جابس فکس ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم بچے تیار کریں پھر ان کے لیے جابس ڈھونڈیں پھر پریشانی ہو. تو ہم نے کیا کہ وہ میں نے ان سے جب اعداد و شمار لیے تو انہوں نے بتایا کہ 910 کمپنیز ہیں, 25,000 ٹرک صرف ایک ہمارے اس صوبے میں یوز کیا جاتا ہے ان 910 کمپنیز پہ. اور بڑی محتاط ہو کے انہوں نے مجھے بتایا کہ کم از کم 1,000 سے زیادہ ٹرک جو ہے وہ فارغ کھڑا ہوا ہے کہ ڈرائیورز نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے جاپان کا. اچھا, تو یہ جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یار ٹرک تو چلانا بڑا مشکل کام ہے, یہاں پہ تو ٹرک ڈرائیور کے خاص انداز ہوتے ہیں اور ایک خاص مہارت چاہیے. آپ کو پتہ ہے ٹرک
جس طرح کے ٹریفک یہاں پہ ہم فیس کرتے ہیں، روڈز کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے جو چلتے ہیں ٹرکس، تو وہاں پہ پھر یہ کوئی خاص مہارت سمجھی جاتی ہے یا پھر نسبتاً آسان ہے اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ یہ دیکھے کہ یار مجھے ٹرک کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا؟ پاکستان سے تو بہت آسان ہے وہاں پہ گاڑی چلانا، ٹرک چلانا. دیکھیں آپ کو یہ ٹینشن نہیں، کوئی یہاں سے آ جائے گا، کوئی یہاں سے آ جائے گا، ابھی کوئی سڑک کراس کرتا آ جائے گا، ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. چنگچی شنگچی نہیں ہے، نہیں چنگچی تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، چنگچی والی تو بات ہی نہیں ہے. تو بلکہ وہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو رکشا ورڈ نکلا ہے نا، یہ بیسیکلی جیپنیز ورڈ ہے. اچھا. ہاں جی، یہ ریکی شا بیسیکلی جیپنیز میں اس کو بولا جاتا ہے. ریکی بولتے ہیں بیسیکلی پاور کو نا، طاقت کو، اور شاہ یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو مین پاور ہے، تو مین پاور سے جو چلاتے ہیں نا وہ، آپ اگر خیر سے آپ بھی آئیں جاپان، ہم آپ کو اس کی رکشے کی سیر بھی کرائیں گے. وہ لوگ چلاتے ہیں آگے کھڑے ہو کے. اساکسا ٹوکیو کا ایک ایریا ہے جہاں پہ وہ کلچرل آپ کو ایک وزٹ کرواتے ہیں. صحیح. وہ رائڈ بڑی بہترین ہوتی ہے، وہ بندہ اس کو کھینچتا ہے اس رکشا کو، تو اس لیے اس کا نام ریکی شا ہے. اسٹارٹ وہاں سے ہوا تھا، انجن تو بعد میں لگے. ہاں، تو وہ جو مین پاور سے چلتا ہے اس کو رکشا بولتے ہیں. تو اب جو ہے وہ لوگ بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں. حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے. اس سے اگلی سٹیج جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک شخص کو ہم نے بتا دیا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت اتنی ہونی چاہیے، آپ کی ایج بریکٹ یہ بہتر ہے اور آپ کے اتنے پیسے لگیں گے، اور ان مہارت کے ساتھ اگر آپ وہاں جائیں گے اور آپ ان کو جو سروسز دے رہے ہیں وہ بھی لوگ جان چکے ہیں. کتنے پیسے اب وہ کما لے گا انسان، کیونکہ یہاں سے جانے کا جو کور پرپز یہ ہے کہ وہ اوبیسلی اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرے، خود کو بھی سپورٹ کرے. کیا جاپان اتنا اکنامیکل ہے کہ ایک بندہ اپنے سروائیول کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے بھی پیسے بھجوا سکے؟ کیونکہ عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جاپان ایک بہت ایکسپینسو کنٹری ہے، اور بلکہ میں آپ سے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم جب ٹورزم پلان کرتے ہیں تو جاپان ذہن میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ یار وہ بہت ایکسپینسو ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو جاپان ہے وہ یو کے امریکہ جو گھومنے جاتے ہیں ان کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ جاپان سستا ہے. اچھا. ہاں جی. اور اگر سیلری پہ آ جائیں تو جو جاپان کی اس وقت منیمم ویج ہے، منیمم ویج پہ بات کریں ایوریج پہ، یہ ہر صوبے کی الگ ہے کیونکہ ہر صوبے میں لیونگ کاسٹ اوپر نیچے. جیسے ٹوکیو ہے وہاں پہ اپارٹمنٹ کے رینٹ بہت زیادہ ہیں، بجلی مہنگی ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں پہ پر آور ویج بھی جو زیادہ ہے. ٹوکیو کیپٹل ہے؟ کیپٹل ہے بالکل. اور سننے والوں کے لیے آسان کر لیتے ہیں کہ وہ جو میٹرو سٹی ہے، جیسے کوئی شخص لاہور میں یا اسلام آباد میں رہنا چاہ رہا ہے تو یہ ایکسپینسو ہے. ایکسپینسو ہے. دیکھیں ٹوکیو دنیا کے مہنگے ترین سٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک ٹائم پہ مہنگا ترین سٹی تھا. اچھا. اب تھوڑا سا لوگ اوور آل بہت زیادہ لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کے اب ہائے چلے گئے. لیکن ٹوکیو میں تو آپ کو ایک بیڈ جتنی جگہ لیتے وقت نا اتنے پیسے لگ جاتے جتنا ہمارے والی سائڈ پہ ایک اپارٹمنٹ کے لگتے ہیں، پورے اپارٹمنٹ کے. تو وہ مہنگا ہے، لیکن اوور آل ظاہر ہے پھر جو ٹوکیو میں کام کرتے ہیں وہ سارے ہائی سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں. اوبیسلی پھر انکم بھی وہ زیادہ ہے نا، تو اس کے حساب سے. تو جو منیمم ویج پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی تقریباً 3 لاکھ سے اوپر سیلری ملتی ہے. 3 لاکھ پاکستانی روپے. اچھا. اس میں سے اب یہ تو سیلری مل گئی، اخراجات بتائیں کتنے؟ اخراجات اس میں دیکھیں جس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں 3 لاکھ وہیں کی ہم بات کریں گے، ٹوکیو کی بات نہیں کریں گے. یہ نہ ہو کہ سیلری ہم جس آپ ایریا کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ کو اس سے ریزیمبلنس کرنی ہو تو ہم گجرانوالا لے سکتے ہیں. مطلب شہر تھوڑا دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ جاپان کو ہم اس طرح ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ ایک لاہور ہے اور دوسرا فیصل آباد ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بیسک اپرچونیٹیز ہیں یا بیسک جو سہولتیں ہیں بنیادی جو ہیں وہ سب ایک جیسی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، کچھ ریسٹورینٹ نہیں نظر آئیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کو سب کچھ ملتا ہے. مطلب آپ برانڈ کا نام لیں، یو نیم اٹ، اور آپ کو جاپان کے ہر کونے میں مل جائے گا. زبردست. ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ مطلب ہے کہ بحث سے باہر ہے بات کہ وہ کہیں بھی جا رہے ہیں تمام سہولیات میسر ہیں. ہاں جی. اور جب اس میں اخراجات کی بات آ جاتی ہے تو میرا ایک اس میں جو منیمم ہے، دیکھیں میکسیمم تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی، ہاں جی وہ تو آپ پھر 10 لاکھ خرچ کر دیں 3 لاکھ روپے کما. تو میرا ایک اس میں اندازہ یہ ہے کہ کم از کم بھی بندہ جو وہاں رہتا ہے اخراجات کر کے آدھے بچا لیتا ہے. اچھا. اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر وہ آدھے پیسے بچا لیتا ہے تو یہ انیشیل اس کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے انیشیل منتھس میں. تو پھر میں نے تو یہ سنا ہے کہ جاپان میں ویجز کئی سالوں سے نہیں بڑھی،
یا آپ بتائیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں, اور وہ سالوں سے اسی پہ چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان کی سیلری اگر وہ اگلے کئی سالوں تک ریٹین رہتی ہے اس کی اسی فگر کے اوپر, تو یہ تو پھر تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا یا پھر؟ بالکل مسئلہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلے 30 سال سے جاپان میں سیلریز انکریز نہیں ہوئی تھی, لیکن پچھلے سال سے جاپان میں سیلری انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا. ان کا جو مشن ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ہر سال 6% سے وہ بڑھا رہے ہیں, اور 2030 تک انہوں نے ایوریج جو پر آر انکم ہے, پر آر ویج جو ہے وہ انہوں نے 1500 جاپنیز ین کر دینی, یعنی کہ پاکستانی 3000 روپے آج کے حساب سے. جو اس وقت ابھی جو ایوریج ہے وہ تقریباً 1100 روپے ہے تقریباً. تو وہ اٹھا کے ایک ین جو ہے وہ 2 روپے کا آلموسٹ اس وقت 2 روپے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن آلموسٹ 2 روپے کے برابر ہے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں کہ 1500 ین جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہے تو جو میرے حساب سے جو منیمم ویج سیلری بنے گی وہ تقریباً جا کے سر پاکستانی کوئی 4 لاکھ کے قریب چلی جائے گی. آپ جب پاکستان آتے ہیں, اور جب آپ تو دونوں ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں, تو آپ کو جاپان سستا لگ رہا ہوتا ہے یا پاکستان سستا لگ رہا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صحیح. آپ کو میں پاکستان میں میکڈونلڈ کھاتا نہیں ہوں, اس لیے یہ اس کی پرائس آپ نے مجھے بتانی. ایک برگر, ایک کوک اور ایک فرائز کی ڈیل ہوتی ہے. جی جی. یہ کتنے کی ملتی ہے جاپان ادھر پاکستان؟ میرے خیال میں کوئی 700 سے 1000 روپے کے درمیان. ٹھیک ہے. اور اتنے ہی کی جاپان میں ملتی ہے 1300 کی 1200 کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ویج میں دیکھیں کتنا فرق آ رہا ہے. یہاں پہ جو ایک ایوریج انجینئر کی سیلری ہے وہ 50-60 ہزار روپے ہے. جی 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 جی. اور وہاں پہ کتنی ہے پاکستانی؟ 4 لاکھ روپے. ہاں, تو وہاں سے کافی ڈفرینس. مطلب ہے کہ آپ اپنی انکم کا 10% اگر رکھیں گے تو اس 10% سے آپ کا میل والا ایریا کور ہوگا. 20% کر لیں, 20% کر لیں. ہاں جی, فروٹ تھوڑے سے وہاں پہ مہنگے ہیں. وہ دیکھیں وہ لیکن پاکستان میں اگر 20% نکالیں 50,000 روپے کا تو وہ کافی بڑی رقم بن جاتی ہے, پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ تو 50-60 ہزار لینے والا میکڈونلڈ کھانے کا سوچتا نہیں ہے. جی جی جی, شاید مہینوں میں ایک بار. ہاں جی بالکل. اچھا, اب آتے ہیں کہ جو لوگ اب تک ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ انٹرسٹڈ ہیں اور یا پھر وہ فیوچر میں اس کے لیے کوئی پلان رکھ رہے ہیں. اب ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہونے لگے ہیں جو کہ جاپان سے متعلق جو ہے وہ لوگوں کے سوالات اب ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارا بچہ یا آپ میں سے کوئی دیکھنے والا جاپان سیٹل ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو اسے کس طرح کے چیلنجز مل سکتے ہیں, کس طرح کی سہولیات مل سکتی ہیں. اس سیگمنٹ میں حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ویدر جو ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے بنیادی جو ہے وہ کنسرن ہوتا ہے اگر وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہوتا ہے. تو جاپان کا جو ویدر ہے وہ پاکستان کے ویدر کے مقابلے میں کیسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیم ہے سر؟ بالکل سیم. جیسے 4 موسم ہمارے پاس ہیں, 4 ان کے پاس ہیں. اچھا, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھنڈ میں تھوڑی سی شدت زیادہ ہے, ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے, جزیرے ہیں, تو ٹھنڈ میں شدت زیادہ ہے نارتھ والی سائڈ. جس طرح ہمارے نارتھ پہ بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ایسے ہی ہے, مطلب موسم میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل سیم ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرائم لوگوں کا بہت زیادہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں کہ یار ہم چلے جاتے ہیں, اسٹریٹ کرائم اور سیکورٹی اور سیفٹی, اس کے لیے آپ بتائیں کہ وہاں پہ بہت اچھی. مطلب میں نے جتنے سال مجھے ہو گئے وہاں پہ کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, نہ چوری ہوتی ہے, مطلب زیرو نہیں کہہ سکتے آپ, منیمائز ہوتی ہیں چیزیں, لیکن میرے ساتھ ابھی تک ایسا کیس کوئی نہیں ہوا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہم نے پہلی بار آج ہی وہ 3 ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ جاپان پہنچی ہیں. ہمارا جو اس بار بیچ گیا ہے 5 لوگوں کو, اس میں 3 لڑکیاں بھی تھیں. اچھا, اور وہ ان کی مائیں بڑی پریشان تھیں, اور انہوں نے کہا جب ہم نے انٹرنیٹ پہ یہ دیکھا کہ جاپان تو اتنا سیف ہے لڑکیوں کے لیے, تو ہم پھر تیار ہوئیں کہ ہم نے ان کو جاپان بھیجنا ہے. تو لڑکیوں کے لیے جاپان بیسٹ پلیس ہے, ویسے لڑکوں کے لیے بھی ہے لیکن لڑکیوں کے لیے اس لیے کہ وہ زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے. ہمارے ہاں ذرا یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے خواتین کا, خاص طور پہ بچیوں کا, کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جاپان میں کوئی ایشو نہیں ہے, رات 3-4 بجے بھی اگر آپ موو کر رہے ہیں نا جی تو آپ کو بالکل کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. اچھا, جتنے لوگ جاتے ہیں یہاں سے, جس طرح آپ نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے اور ایک پروسیس سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں, تو جو صحت کی سہولیات ہیں وہ یکساں ہیں تمام لوگوں کے لیے, یا پھر ایسا ہے کہ کوئی جاپانی یا نیشنل ہے تو اس کو فرق ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور کوئی پاکستان سے یا کسی اور ملک سے چلا گیا تو اسے کہتے ہیں یار آپ ذرا تھوڑا سائڈ سے؟ بالکل ایک جیسی ہیں. آپ نیشنل ہیلتھ انشورنس میں جب آپ ایڈ ہوتے ہیں تو
ایک جیپنیز ہے اس کو بھی 70% گورنمنٹ اس کا پے کرتی ہے, 30% بندہ خود پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی فارنر ہے, فارنر کو بھی وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے, 70% گورنمنٹ پے کرے گی اس کے بل کا, 30% بندہ خود پے کرے, اور وہ چاہے کسی بھی قسم کا علاج ہو, کسی بھی قسم کا علاج. زبردست. اچھا اب آتے ہیں, ہم نے سیفٹی کو ڈسکس کر لیا, ہم نے ہیلتھ کے کنسرن کو, موسم کو ڈسکس کر لیا. بہت سارے لوگ جو ہے اب نوجوان جو ہے وہ اس ٹائم سنتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے جاپان پہنچ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ شادی کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں, تو اس طرح کی کوئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں یا پھر یہ ممکن؟ جی بالکل, ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے کی ہوئی ہیں جاپان سے, جاپنیز لڑکیوں سے شادیاں, اور بڑی اچھی ہوتی ہیں. مطلب جاپنیز لڑکیاں, میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ گاڑی اور لڑکی دونوں وفادار ہیں, جلدی دھوکہ نہیں دیتی. اچھا, جاپان کی. ہاں, بلکہ وہ اوکاشا کے میڈم کے ہم نے اس میں کہا تھا کہ گڈی اور گڈی جو ہے نا وہ دونوں وفادار ہیں, وفادار ہے جاپان کی. تو اب کچھ لوگ جیسے جاپان کا سوچتے ہیں نا حسن صاحب, تو ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا, میں اسی طرف جانے لگا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ گاڑیوں کا کاروبار جو ہے بڑا آسان ہے اور ہم جاب کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی سائڈ بزنس بھی کر لیں گے. تو کیا آج جو نوجوان ہمیں سن رہا ہے اور وہ یہ پروسیس کر کے خیر سے اگر جاپان پہنچ جاتا ہے, تو کیا اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہوگا کہ وہ کسی قسم کا سائڈ بزنس کر لے, یا یہ الاؤڈ نہیں ہوتا؟ دیکھیں, ورک ویزا پہ آپ کو بزنس الاؤ نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں جائیں گے آپ وہیں پہ کام کر سکتے ہیں, اوور ٹائم کریں اسی کمپنی میں. اور سوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو پہلے ہم نے بات کی ہے وہ بیسک سیلری کی بات کی ہے, اوور ٹائم اس سے زیادہ بھی ہے. اچھا ہاں, یہ دیکھیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ میرے جو ابھی وہ لاک نہیں ہے اس کو, اس پہ نہیں, وہ بیسک سیلری بتائی میں نے آپ کو, وہ منیمم ہے. اس کے اوپر آپ کے جو اوور ٹائم ہے, جو الاؤنسز ہیں, جو بونس ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اور اس کی اپرچونٹی ملتی رہتی ہے اوور ٹائم کی, کیونکہ اوبویسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شارٹ فال ہے اگر لیبر کا, تو وہ تو کہتے ہوں گے کہ آپ اوور ٹائم کریں. ابھی جو میرا سیکنڈ بیچ وہاں پہ گیا تھا, اس میں سے 2 بچے ایسے ہیں جن کی فیکٹری میں اوور ٹائم ہوتا ہے اور ڈیلی ہوتا ہے. وہ سیٹرڈے کو بھی کام کرتے ہیں, سیٹرڈے پورا ان کا دن اوور ٹائم میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اوور ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیسک سیلری میں پلس 25%. اگر لیٹ سپوز 1000 ین آپ کو جاپنیز ین مل رہا ہے, تو جیسے اوور ٹائم اسٹارٹ ہوگا 1250 ملیں گے 1 گھنٹے کے. صحیح. تو وہ پراپر وہاں پہ پے کیے جاتے ہیں. اور جو ابھی میں جن کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑکے جو ہیں اس وقت میرا اندازہ ہے پاکستانی 5-5 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں. اچھا, تو جو آپ کا ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں ذکر کیا کہ ہم اسکول جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اسکول جو ہے وہ تمام شہروں میں ہیں یا پھر کسی ایک؟ ابھی اسٹارٹ ہم نے لاہور میں کیا سر. تو پھر اس کا آن لائن ٹریننگ ماڈل کوئی؟ آن لائن بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہوپ فلی ہم ایک بیچ آن لائن بھی اسٹارٹ کریں گے, جس میں ڈفرینٹ, جیسے کہ ہم سے ابھی نا کوئریز آنی شروع ہو گئی ہیں. لیٹ سپوز آزاد کشمیر سے اس دن کوئری آئی ہوئی تھی, وہ بچہ کہہ رہا ہے جی میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں, میں نے جاپان بھی جانا ہے, میرا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میں لاہور نہیں آ سکتا. تو ایسی بہت ساری کوئریز ہیں ہمارے پاس, اس کو آن لائن ٹیکل کرنے کے لیے ہم اس پہ کام کریں, اور انشاءاللہ دسمبر سے وہ بھی اسٹارٹ کر دیں گے. تو اب ایک اور چیلنج ہے, دیکھیں اب کہ کوئی شخص جو ہے وہ حالات کے پیش نظر یا کسی بھی وجہ سے ارلی کیریئر کا آغاز کرتا ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لیتا ہے, لرننگ کرتا ہے, اس کے بعد وہ جاپان چلا گیا. اب اس کی تعلیمی قابلیت ہے FA, ٹھیک ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو کروں, تو اس کے لیے وہاں پہ کیا مواقع ہیں کہ وہ فردر بھی پڑھ لے, تاکہ پھر پڑھنے کے بعد بھی آبویسلی اس کی لائف میں ویلیو تو ایڈ ہوگی. دیکھیں, اگر آپ یہ کریں کہ کام کے ساتھ ساتھ جو پڑھنا ہے نا, اٹس کوائٹ امپاسبل, مطلب مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں وہاں پہ فیملی پاس ہو تو بات اور ہوتی ہے, آپ نے کھانا پکانا بھی خود ہے, گھر کی صفائی بھی خود کرنی ہے, آپ نے کام بھی کرنا ہے, پڑھائی کا کہاں ٹائم ملے گا. اچھا, اور اس پہ اب آپ اوور ٹائم بھی کر رہے ہیں. لیکن کمپنی کی ریسٹرکشن نہیں ہے. کمپنی آپ آن لائن اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹائم نکالیں. جیسے مجھے یاد ہے, میں 6 مہینے جب میں اسکول جایا کرتا تھا, وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا, تو 6 مہینے ایسے تھے کہ 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں جاتا تھا ہم سے, کیونکہ اگر پڑھنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ٹائم شارٹ کرنا پڑے گا نا کسی کام. ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی تھی کہ نیند کم کر لیں, بس, اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تھی. تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جاپان میں سیٹل ہونا ہے, میں مطلب اس کی فردر اگر وہ PR لینی ہے, تو یہ کتنا مشکل ہے, اور اپنی فیملی کو, بچوں کو خاص طور پہ اگر کوئی چاہتا ہے میں موو کرنا ہو, تو یہ از اٹ پاسبل یا پھر یہ؟ بالکل پاسبل ہے. دیکھیں 2 پروگرام ہیں جس کے اوپر ہم اس وقت سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں. وہ اس میں سب سے پہلا سیمی اسکلڈ پروگرام ہے, جس کو ہم ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں, اس کو TITP کہتے ہیں عام زبان میں.
اس کے اوپر آپ کو 13 سال لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا پہلا 3 سال کا اس پہ پروسیس ہوتا ہے جب آپ اس میں گزارتے ہیں ڈیوریشن، یہ پاسپورٹ یا PR کے لیے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، پہلے 3 سال یہ انٹرنز ہیں. اس کے بعد جب آپ SSW پہ شفٹ ہوتے ہیں TITP کے 3 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور SSW1 پھر SSW2، یہ دونوں 5 سال کے پروگرام ہیں. جب آپ یہ 10 سال کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین یو آر ایلیجیبل فار PR. اور آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، صرف جو کام کر رہے ہیں آپ 10 سال بس اپنا کام کرتے رہیں، آپ کی ڈیوریشن پوری ہوگی، آپ کے ٹیکسز بھی جا رہے ہوں گے، آپ کی سیلری بھی انکریز ہوتی رہے گی، آپ کی اپنی وہ جو ایک پروفائل ہے وہ بنتی رہے گی. آپ نے بس ٹائم جیسے 10 سال پورے ہوں گے آپ نے، یعنی کہ ٹوٹل 13 سال ہیں، 3 TITP کے اور 10 سال SSW کے. لیکن جو ہمارے ڈرائیورز یا کیئر ورکرز جن کو ہم ابھی لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ یہیں سے SSW میں جائیں گے. اچھا، تو وہ جو 3 سال ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ 10 سال بعد PR اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہ 3 سال مور لیس ایگزیمپٹ ہو گئے ہیں، ایگزیمپٹ ہو جاتے ہیں. اور بچوں والی اگر بات کریں تو جو TITP پہ جائیں گے وہ 8 سال کے بعد اپنے بچے بلا سکیں گے، اور جو SSW پہ جائیں گے وہ 5 سال، کیونکہ SSW1 پہ الاؤ نہیں ہے آپ کو. صحیح. جیسے آپ SSW2 پہ شفٹ کریں گے آپ اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو. تو TITP پہ گئے ہوئے بندے کو ظاہر ہے SSW2 پہ آنے کے لیے 8 سال لگیں گے، اس لیے میں نے 8 سال کا. اور جو SSW1 پہ شروع سے SSW پہ جائے گا اس کو 2 پہ جانے کے لیے 5 سال لگیں گے، تو اس لیے وہ 5 سال. تو بچوں کو جب کوئی لے کے جانے کا خیال کسی کے ذہن میں آیا تو ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وہاں پہ کیونکہ ہمارے بچے پاکستان میں کسی اسکول میں یا تو پڑھ رہے ہوں گے یا اسکول میں ایڈمیشن، تو پاکستانی اسکول یا ایجوکیشن سسٹم جو جاپان کا ہے، کیا وہ سپورٹ کرتا ہے ہمارے اس سسٹم کو، اور یہ بچوں کے لیے وہاں پڑھائی کرنا فیزیبل ہے؟ بالکل فیزیبل ہے. میرے اپنے بھتیجے دیکھیں وہاں پہ پڑھتے ہیں، میرا اپنا بیٹا بھی پڑھتا ہے. آپ دیکھیں پہلے 10 سال تو وہاں پہ ایگزامینیشن والا تو سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں، کوئی ٹیسٹ تو میں نے سنا وہاں پہ بچہ بھی 7 سال کے بعد ایڈمیشن کراتے ہیں. 6 سال میں سے، بس 7ویں سال میں. 7ویں سال میں. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وہ کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، وہاں پہ وہ کھیلتا ہے، وہ بیسک جو اس کے مینرز ہیں زندگی گزارنے کے وہ سیکھتا ہے پہلے 6 سال. یعنی کہ پہلی ہمارے اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلی جو ماں کی گود کہا گیا نا اسے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. اب ماؤں کی گود آج کل کسی اور چیز ہے، وہ موبائل اور آئی پیڈز اور ڈرامے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ وہ پھر بچے جاتے ہیں یار، وہاں تو کام آپ کو پتہ ہے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، مائیں بھی کام پہ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ کنڈر گارڈن میں بھیجتے ہیں. میں نے کنڈر گارڈن میں صرف اس لیے بچوں کو بھیجتا ہوں کہ اوبیسلی اس کو لینگویج بھی سیکھنی ہے، گھر میں رہ کے وہ نہیں سیکھ سکتا، ماں کو آتی نہیں ہے اتنی تو وہ سیکھ نہیں پائے گا، تو ہم اس لیے بھیجتے ہیں. وہ جو 6 سال وہاں پہ رہتا ہے نا بندہ، وہ آپ یقین کریں اس کے اندر وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اس نے روڈ کیسے کراس کرنا ہے، اس نے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، اس نے کوڑا کیسے پھینکنا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب کوڑا پھینکنے سے مراد یہ کہ آپ کو چھوٹی سی بات ہے، یہ پیٹ بوٹل ہے نا، جی جی، اس کا ڈھکن الگ پھینکا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ریپر ہے وہ الگ پھینکا جاتا ہے، اور اس کی جو یہ مین بوٹل ہے یہ الگ پھینکی جاتی ہے. تو جاپان میں اس طرح کوڑا اور برنیبل الگ، پلاسٹک الگ اور شیشہ الگ، یہ ساری چیزیں الگ الگ پھینکی جاتی ہیں. اور کسی بھی شخص کو مذہب پریکٹس کرنے میں کوئی بندش نہیں ہے؟ کوئی بندش نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز اسپیکر کی باہر نہیں آنی چاہیے، اور یہی کام دوسرے مذاہب کے لیے، ان کے اپنے لیے بھی عبادت گاہ پہ ایسا ہی ہے، ان کی فیکٹریز کے لیے بھی ایسی ہے کہ آپ کی فیکٹری کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، اس کو ساؤنڈ پروف کریں. تو وہ بیسیکلی سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں وہ تنگ نہ ہوں. حالانکہ پھر بھی ہم جمعے والے دن بہت تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. ہم وہ روڈ پہ پارکنگ تھوڑی ہے ہماری، تو روڈ پہ ساری گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں. اچھا، ہر ہفتے پولیس آتی ہے، اچھا، اور وہ کہتی ہے کہ باز آ جائیں باز آ جائیں. پچھلے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہم باز نہیں آئے. ہاں. تو لیکن یہ لوگوں کے ذہنوں میں اصل میں یہ خیال آتا ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ کنسرن ہیں، ہم بلکہ پوری دنیا میں ہی. تو ایک خیال آتا ہے کہ یار ہم اگر جاپان میں بچے ہمارے چلے گئے اور پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ یہ پھر مذہب کو نہ پریکٹس کر سکیں یا ایسا انوائرمنٹ، تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں. سر ایسا ہے، میرے بچے کو ہم نے انہیں کہا کہ یہ والا چکن جو آپ بنا کے دیتے ہیں یہ نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے ان کو جب بتایا کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسپیشل میرے بچے کے لیے وہاں سے چکن حلال خرید کے میرے بچے کو بنا کے دیا. ونڈرفل. اچھا، اب میں اسی جانب آ رہا تھا کہ فوڈ جو ہے جی، جاپانی کھانے جو ہے وہ یہاں سے اب جو نئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جلدی یوز ٹو ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو وقت لگتا ہے ان کھانوں کے ساتھ؟ مطلب
سارے نہیں کھائے جاتے کیونکہ جو جاپنیز رو والی چیزیں کھاتے ہیں اور سی فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں. اچھا. ہمارے یہاں پہ تو وہ روہو مچھلی اور وہ 1-2 مچھلیاں وہی رگڑا لگایا جاتا ہے. تو لیکن جاپان میں سر میں نے اندازے سے کوئی 100 سے اوپر زیادہ کی قسموں کی مچھلی کھائی جاتی ہے. اچھا. سی فوڈ, اور اس میں پھر ظاہر ہے کریب بھی ہے وہ کھاتے ہیں, اس میں آکٹوپس بھی کھایا جاتا ہے. بائی دا وے دونوں بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا. میں نے دونوں کھائے. اچھا زبردست. ہاں جی, وہ لابسٹر کھاتے ہیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا گڈ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ سم ٹائمز ہمارے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتے. ورنہ صحت کے لحاظ سے دیکھا ہے تو جاپانی کھانے سے بہتر کھانا نہیں ہے سر. کوئی آئل نہیں ہے, مرچ مسالے نہیں ہیں, اس میں نمک ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہ سویا سوس ہوتی ہے. پاکستانی مسالے ملتے ہیں ویسے وہاں پہ کچھ؟ جی اب تو بہت اویلیبلٹی ہے سر. اچھا. وہ آپ کو اگر آپ سے دور بھی ہے نا حلال فوڈ, تو وہ آپ کو فری ڈلیوری سروس دیتے ہیں کہ آپ فون کریں اور آ جائے گا گھر پہ. اچھا. اب تو بہت آسان ہے. جتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو اب تک دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائیلی انٹرسٹڈ ہیں اس میں کہ وہ جاپان جانا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر کا آغاز وہاں سے کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ اتنا کچھ تو حسن صاحب نے بتا دیا ہے, اب وہ کچھ چاہتا ہے کہ میں انیشیٹ کروں, مطلب میں آپ سے رابطہ کرنا چاہے, آپ لینگویج سیکھنا چاہے, تو اسٹیپ 1 کیا ہوگا؟ یہ میں نے سیگمنٹ اس لیے اینڈ پہ رکھا ہے تاکہ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ انفارمیشن ملے. تو آپ تک رسائی کیسے حاصل ہوگی اور اس کے پھر کیا اسٹیجز ہوں گی؟ جی جیسا کہ ہم اپنے اس کمنٹ باکس میں ہم لنک شیئر کر دیں گے, ٹھیک ہے, QR کوڈ بھی شیئر کر دیں گے. بچے وہاں پہ جیسے ہی وہ فل آؤٹ کریں گے ہمارے پاس ان کی پوری پروفائل آ جائے گی, پھر میری ٹیم ان سے خود رابطہ کرے. یہاں پہ ایک چیز واضح کر دیں, آپ کے پاس پروفائل ان کی کون سی آ جائے گی؟ مطلب دیکھیں ایک بندہ وہ کوئی فارم میں فل کریں گے؟ بالکل فارم. اچھا فارم, گوگل فارم ہے سر. گوگل فارم فل کریں گے. گوگل فارم فل کریں گے, اس میں سب کچھ ہے. وہ ان کو آئی ڈی کارڈ بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا, ان کو اپنی پکچر بھی اپلوڈ کرنی پڑے گی, ان کو آئی ڈی کارڈ نمبر جب وہ دیں گے ہم ان کے اوپر ظاہر ہے وہ سارے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ چیک کریں گے اور پھر ہم ان کو رابطہ کریں گے جی کہ آپ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. یہ آپ کی ٹیم کی جانب سے رابطہ ہو جائے گا؟ بالکل بالکل. یہ فارم فل کریں گے تو ہماری ٹیم خود اپروچ کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے دیکھیں, ہم خود تو کوشش بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہماری ریچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں. صحیح. تو جب وہ ہمیں ریچ کریں گے تو ہمارے لیے اس میں سے ان کو بتانا آسان ہوگا جی کہ آپ آ سکتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی شخص جب وہ فارم فل کرتا ہے تو کیا کامن کوسچن ابھی تک آپ نے فیس کیے ہیں جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں ابھی تو ہمارا چونکہ واٹس ایپ پہ دیکھیں تقریباً میرا خیال ہے 50-60 میسیجز میرا ٹیم بتاتی ہے کہ روز آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. سم ٹائم لوگ نا پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ کے توسل سے بتاتا چلوں لوگوں کو, یہ ہائے السلام علیکم کر کے سوال نہ کیا کریں نا, مطلب صرف ہائے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا حسن صاحب, یہ ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے میسنجر پہ سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکم, تو ہم وعلیکم السلام. اچھا کچھ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, ہم نے ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, فیس بک کے الگو کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کنٹینیوٹی کسی چیز کی نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کیوری بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, آپ سلام دعا رکھیں ہم سے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کے پلیٹ فارم کوئی اعتراض نہیں, بالکل کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو جیسے کہ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے, کسی مقصد کے لیے بنایا گیا. بالکل. تو آپ لوگ جب اس پہ رابطہ کریں تو آپ برائے مہربانی اپنے مقصد کے ساتھ رابطہ کریں, اور بھلے سے آپ کے لیے اگر مشکل ہو رہا ہے تو وائس نوٹ آپ انٹرٹین کرتے ہیں؟ جی وائس نوٹ بھی انٹرٹین. آپ وائس نوٹ کے تھرو بتائیں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے ہیلپ چاہتا ہوں تاکہ جو کنسرن ٹیم ہے وہ آپ کو باقاعدہ گائیڈ کر سکے. اچھا, ایک تو آپ نے یہ کنسرن دے دیا کہ سلام دعا کے رشتے سے آگے چلیں, اپنا پرابلم بتائیں, اپنی کنسرن بتائیں, ہم اس کا حل لے کے آپ کو, ایون ہم کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے پوری ٹیم اب ڈیولپ کی ہے اس والے سے کہ جو کالز آتی ہیں ان کو بھی پراپر جواب دیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ بات کر کے ان کو تسلی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی یہ خالی میسج پہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جی جی جی. سم ٹائمز لوگوں کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ حسن بٹ صاحب سے بات کرنی ہے ہم نے, تو وہ سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ بات کرنا پاسبل بھی نہیں ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا سلسلہ ہے, اگر 1000 لوگ چاہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو وقت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں دیکھیے میں جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ میرا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں جاپان سائڈ پہ, تو میرا ٹائم زیادہ وہاں پہ گزرتا ہے.
ہاں جی، ایک آپریشنل سائٹ بھی ہے نا ہاں جی باقاعدہ. تو جو پاکستان والی سائڈ ہے وہاں پہ ٹیم ہم نے رکھی ہوئی ہے جو آپ کو بالکل انٹرٹین کرے گی اور ویسے ہی کرے گی جیسے حسن بٹ صاحب کریں گے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں. ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں، سہمے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے ان نوجوانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی نے کمیٹی ڈالی ہو، شاید کسی نے کیسے، تو ان کو ڈر ہوتا ہے یہ ہم سے کچھ چھین کے نہ لے جائیں. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وضاحتی بیان ہو تاکہ لوگوں کو یہ حوصلہ ہو کہ ہم رائٹ پلیس پہ جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں نا بہت ساری چیزیں، دیکھیں باتیں کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ وضاحت کر کے شاید بچے نہیں اس چیز کو سمجھیں گے. جی جی. یا ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں سمجھیں گے. اچھا، اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے بیچ آلریڈی جا چکے ہیں نا، ہم ان کے ٹیسٹیمونیلز شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. ونڈرفل. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم جتنا مرضی بتاتے رہیں گے، جو وہ بتائے گا نا بچہ جو گیا ہے، جی جی جی، اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ آئے گا. تو ہم نے کوشش کی اب جو ہمارے بیچ، بلکہ ایون جو آج پہنچے ہیں، میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا بھائی ایئرپورٹ سے بھی مجھے پکچر بھیجنا اپنی کہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں سے بھی ان کے والدین کی ہم نے ٹیسٹیمونیل چھوٹے چھوٹے لیے کہ آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور ساری چیزیں. تو وہ ٹیسٹیمونیل جب بچے پھر وہاں جا کے کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور وہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے، تو پھر تو دیکھیں بات کوئی نہیں پیچھے رہ جائے گی. اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اب جو سینکڑوں کی تعداد میں میسج آتے ہیں اس میں کچھ کامن کنسرن ہوگا، وہ اگر آپ بتا دیں تو بہت سارے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. جیسے ابھی ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ لوگ جو ہے وہ کیوری اپنی انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو کیا رپلائی کریں. اس کے علاوہ آپ کو جو کیوری بہت زیادہ آتی ہے لوگوں کا سوال کی شکل میں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نا سب سے زیادہ سوال لوگوں کا یہی ہوتا ہے، جیسے آپ نے بڑا اچھا مجھے شروع میں یہ پوچھ لیا کہ بریکٹ، ایج بریکٹ کیا ہے. سم ٹائم لوگ 40 والے، 45 والے، 50 والے، جی ہم بالکل فٹ ہیں ہاں تو ہمیں آپ لے جائیں. ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بالکل فٹ ہوں گے، ہم آپ کی وہ صحت پہ شک نہیں کرتے، لیکن جاپان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں جوان بننا چاہیے. اور دوسری جو سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ واقعی زبان ضروری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلی بات ہے کہ جاپان جانے کے لیے زبان ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے جاپان جانے کے لیے جس کو لیے آپ کو زبان ضروری نہیں. حسن صاحب یہ دیکھیں کتنی بنیادی بات ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے محلے میں چلے جائیں، بلکہ شہر تبدیل کریں تو لینگویج کا فرق آ جاتا ہے. صوبہ ہے، یہاں سے ہم KPK میں چلے جائیں اور جو پشتو زبان بولنے والے بھائی ہیں ان سے بات کرنے میں بھی ہمیں مشکلات. تو یہ آپ ملک تبدیل کر رہے ہیں، پورا کلچر تبدیل کر رہے ہیں، ایک پوری نئی دنیا میں آپ جا رہے ہیں. تو وہاں کی زبان جتنی آپ سیکھ جائیں گے میرے خیال میں گروتھ کے چانسز اتنے ہائی ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں ابھی آج صبح ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ میرا انٹروڈکشن ایسے کرا رہے تھے، کہتے بہت سارے پاکستانی، یعنی کہ وہ وہاں پہ امبیسی میں رہے ہیں 4 سال، ہمارے ٹریڈ کاؤنسلر تھے. تو وہ اپنے دوست کو میرا تعارف کراتے، کہتے کہ بہت سارے پاکستانیوں کو ہم جانتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ وہ پاکستانی ہے جس نے پہلے زبان سیکھی ہے پھر کام شروع کیا. ونڈرفل. تو میں نے الحمدللہ یہی کیا تھا کہ میں جب جاتا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ زبان کے بغیر یہاں پہ ترقی نہیں ہے. سر اصل میں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مشکل تھوڑی ضرور ہوگی لوگوں کو. جی آبویسلی آپ کی مدر ٹنگ ہے، یہاں پہ آپ سالوں سے ایک زبان بول رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر سیکھ لیں تو 6 ماہ کا وقت کوئی اتنا بڑا وقت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لوگوں کے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو اس میں. جاپانی زبان اور اردو زبان، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جاپانی زبان کے جتنے ساؤنڈز ہیں نا سب اردو کے اندر ہیں، ہمارے اردو کے ساؤنڈز زیادہ ہیں. اچھا. جاپانی زبان کی جو ساؤنڈز ہیں وہ کم ہیں. اور پھر سینٹینس فارمیشن جو ہے نا جی، کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ میں کل یہاں جاؤں گا، یہ ایز اٹ از جاپنیز میں لکھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کوئی سینٹینس جہاں ورب لگنی وہیں پہ ورب لگے گی، جہاں پہ ایڈجیکٹو لگنا ہے وہیں پہ ایڈجیکٹو لگے گا. وہ کیا اسم فعل کہتے ہیں اس کو اردو میں اگر ہم بات کریں تو ہم نے جو اپنا کریکولم بھی ڈیولپ کیا ہے وہ اسی طرح کیا، ہم نے اس میں اردو بھی شامل کی ہے. اچھا. تاکہ جو لوگ انگلش کو نہیں پڑھ سکتے، ایون ہم نے انگلش والوں کی بھی ABCD کروانے کا ٹھیکہ لے لیا کہ پہلے ہم ABC ٹھیک کروائیں گے ان کی. بہت سارے لوگوں کی ABC بھی خراب ہے یہاں پہ. آپ
کا خود آپ نے وہ آپ بتا رہے تھے ابھی اسکیل ہوتے ہیں, کہاں تک اس کو پاس کیا زبان میں؟ ہمارے پاس دیکھیں N1 میں نے خود جو پاس کیا, میں نے N1 پاس کیا ہے سر. اچھا N1, ہاں جی, جو ہائیسٹ لیول ہے وہ والا ہائیسٹ لیول. اچھا ونڈرفل, ماشاء اللہ. تو ہم نے جو کریکولم بھی ڈیزائن کیا اس میں ہم نے N4 تک ابھی لوگوں کو, کیونکہ اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. ویسے ہمارے پاس N2 تک اویلیبل ہے, N1 بھی اویلیبل ہے. اچھا ویسے لوگ جو جیپنیز ہیں وہ کوپریٹو ہوتے ہیں تھوڑا بہت زبان میں, اگر انہیں محسوس ہو تو وہ یا غصہ کر جاتے ہیں کہ جیسے نہیں, بہت کوآپریٹو ہے. اور لیکن دیکھیں ہر ایک چیز کی اینڈ ہوتا ہے نا, ہاں جی, لیول ہوتے ہیں. وہ کوآپریٹو میرا اپنا پرسنل خیال ہے تب تک ہوتے ہیں کہ آپ لیٹ سپوز مہینہ 2-3 مہینے یوز ٹو ہونے میں لگ جاتا ہے, کیونکہ کچھ بچے ہمارے جب یہاں سے آتے ہیں ظاہر ہے انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اتنا ٹائم آپ کو بالکل دیتے ہیں, وہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ٹائم لیں, آپ پڑھیں. ایون مسٹیک وہاں پہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں کہ پڑھا انہوں نے 2 مہینے ہوتا ہے, بتاتے ہی ہیں کہ ہم نے 6 مہینے پڑھا ہے. وہ جب انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے نا سر, وہ 6 مہینے پڑھے ہوئے کے حساب سے سوال کرتا ہے. ہاں جی, یہ دیکھیں یہ بڑی, کیونکہ اس کے کو تو آپ نے خود ایک بار دے دی نا. ہاں جی, یہ چیز جو میں اپنے اسٹوڈنٹس جو انٹرویو میں بیٹھتے ہیں, ایک تو جو ہمارے تھرو جاتے ہیں میں تو ان کو بتا دیتا ہوں, جو دوسرے بھی ہیں جن کو بھی فائدہ ہو جائے. دیکھیں اگر آپ نے کسی بک کے اگر 20 لیسن پڑھیں تو ان کو بتائیں کہ 20 ہی پڑھیں, یہ مت بتائیں ہم نے 25 پڑھ لیے, کیونکہ پھر وہ جب آپ سے سوال کرے گا 25 والے لیول کا, پھر آپ سے آئے گا نہیں, آپ کو اس سوال کا سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کو. بالکل. تو جتنا کیا اتنا بتائیں. جاپانیوں کی عادت ہے, وہ جتنا آپ نے کیا تو اسی میں سے پوچھتے ہیں, صحیح, اور آپ کو اسی میں سے چیک کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایف اے میں سے آپ سے BA کا سوال کیا جائے اور آپ کہیں جی فیل ہو گئے بھائی آپ کو نہیں آتا کچھ, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کوشش کریں, سچ بات کریں. جاپان میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جاپان میں غلطی کی معافی ہے, جھوٹ کی معافی نہیں ہے. اچھا ونڈرفل. جاپان میں آپ جھوٹ بول کے کہیں جا نہیں سکتے. میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اچھا, آپ جھوٹ بول کے کہیں جائیں, آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے, یہ طے. اچھا, ہاں, تو میں نے لوگوں کے ایکسپیرینسز اور اپنے ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. تو جانے والے تمام لوگ جو اس جاپان میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں زندگی میں اپ گریڈ کرنی پڑیں گی, جیسا کہ اس پوڈ کاسٹ کے درمیان میں بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. اچھا حسن بٹ صاحب, اب آپ تمام سننے والوں کو کوئی ایسا میسیج دیں جو ان کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹریول گائیڈ ہے ان کے لیے, کہ اگر وہ پاکستان سے جاپان جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو فور گرانٹیڈ مت لیں, اس کو سیکھیں اور باقی ہم پہ چھوڑ دیں. اچھا ونڈرفل. جی بس اتنی چھوٹی سی بات ہے. جیسے آپ کسی بھی انجینئر لیٹ سپوز فریش گریجویٹ ہے, اس نے اگر 16 سال اپنی زندگی کے ایجوکیشن کو دیے لیکن جاب کی کنفرمیشن نہیں ہے, ہمارے کہنے پہ ہمارے پاس آ کے 6 مہینے ہمیں دے دیں, ہم جاب کنفرم کر دیں گے. آپ ویری ونڈرفل جی. حسن صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے یقین ہے کہ تمام سننے والے لوگوں کو اس معلومات سے بہت نفع ہوا ہوگا, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کمنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا, آپ حسن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, معلومات لے سکتے ہیں. سر آپ کے وقت کا شکریہ. اس پوڈ کاسٹ کے کامنٹس میں بھی بہت سارے سوالات آئیں گے, اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ جب بھی آپ پاکستان تشریف لائے اور پھر ہم ان سوالات کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. جی ضرور. آپ کے وقت کا شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.